آپ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ آج کی سٹوری شاید میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑی سٹوری ہے۔ یہ جو گزشتہ 3-4 مہینوں میں جو چیزیں ہیپننگ پاکستان میں ہوئی ہے، اس میں آج کی یہ سٹوری سب سے بڑی سٹوری ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کا سب سے بڑا غدار کون ہے؟ اپنے ایم این اے نے راز کھول دیا ہے، الزامات ہیں، وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ چیزیں بھی شیئر کروں گا کہ پارٹی توڑنے میں سب سے بڑا پی ٹی آئی کے کس بڑے نام کا کردار ہے، نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ عمران خان کس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، کس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے لیکن وہ ملنے جاتا ہے۔ بعض دفعہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہو جاتی ہیں۔ کس کا عمران خان نے کہا کہ ان کا نام جو فہرست ہے، جو عمران خان سے ملاقاتیوں کی فہرست ہے، اس سے نکال دیں۔ ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ عمران خان سے اس مطلب اڈیالہ میں ملاقاتیاں جو ہیں، ملاقاتی جس کو آپ بولتے ہیں، اس طرح سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ عمران خان انہیں اجازت دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ملنے جاتے ہیں۔ یہ الزامات ان کے اوپر لگائے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو فلاں کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ قید ہے، حسان نیازی قید ہیں، لیکن ان کا بیٹا سیم کیسز ہے اس کے اوپر، لیکن اس میں کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہے ان کے اوپر، وہ شہر میں دندناتا پھر رہا ہے، کوئی انہیں گرفتار نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کا بیٹا اس طرح سے آزاد کس طرح ہے۔ اچھا، پھر ابھی جو سب سے بڑا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ جو سینیٹر کی لسٹ خان صاحب کی طرف سے دی گئی تھی، بیرسٹر سیف کے پاس تھی، وہ انہوں نے تبدیل کروائی، اس میں سے نام تبدیل ہوئے، کس نے تبدیل کروائی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی کہ کس نے بیرسٹر سیف کو کہا کہ جی آپ یہ کریں، یہ نام ڈالیں، اور پوری گیم کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ فلاں بندے کا نام اس لسٹ کے اندر کیوں ہے، اسے وہ نکالنا چاہ رہے تھے۔ وہ کس کے قریب ہیں، وہ سینیٹر صاحبہ کس کے قریب ہیں جو ظاہر ہے ان سے دور ہیں، جن کے اوپر الزامات لگے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پھر ایک گھر کی کہانی ہے، 26 کروڑ کا گھر کیسے خریدا۔ اب آتے ہیں سٹوری، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے ساتھ پرومو سا ایک آپ کو بتایا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، وہ آپ سٹوری کی طرف آتا ہوں کہ کس نے یہ الزامات لگائے۔ لیکن اس سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، اچھا ظاہر ہے میں کوئی کسی پارٹی کا اسپوک پرسن نہیں ہوں، تو اس وجہ سے جیسے ایز اٹ از سٹوریز آتی ہیں وہ آپ کے سامنے بھیج دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما یا سابق رہنما، آپ نے بتانا کہ یہ الزامات درست ہے نہیں ہیں۔ شیر افضل مروت جو ایم این اے تو ہیں، بہرحال انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں اگر کوئی غدار ہے تو علیمہ خانم سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے۔ انہوں نے پارٹی کا شریزہ بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، وسیم بادامی کے ساتھ وہ پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے انکشاف کیا کہ بانی پی ٹی آئی علیمہ خانم سے خود نہیں ملنا چاہتے۔ بانی نے جیل حکام کو کہا ہے کہ علیمہ خانم کو ملاقات کی فہرست سے نکال دیں۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ علیمہ خانم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر بلاک کرنے والی بات بھی آپ کو یاد ہوگی، ساتھ تھوڑا سا آپ کا مائنڈ ریفریش کرنے کے لیے بتا دوں۔ پھر ان سے ایک سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ علیمہ خانم کا بیٹا شہر میں دندناتا پھر رہا ہے، جبکہ دوسری بہن کا بیٹا جیل میں ہے، جو الزامات حسان نیازی کے اوپر ہیں، نورین نیازی صاحبہ کا بیٹا، وہی علیمہ خانم کے بیٹے کے اوپر بھی ہے، لیکن وہ آزاد ہے۔ علیمہ خانم وضاحت دیں کہ ان کا بیٹا کیوں آزاد ہے اور حسان نیازی کیوں جیل میں ہے۔ علیمہ خانم نے پی ٹی آئی میں انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کبھی علی امین گنڈاپور، کبھی بیرسٹر سیف، کبھی کوئی، سب کو متنازع بنایا ہوا ہے۔ شیر افضل مروت نے اے آر وائی نیوز کی ایک خبر بھی دی تھی، انہوں نے تصدیق کی کہ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سیف کو فائنل سینٹ امیدواروں کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں، امیدواروں کی فہرست جو ہے تھمائی تھی یا بتائی تھی، اس کو جو تبدیل کروایا ہے وہ بھی علیمہ خانم نے تبدیل کروایا ہے۔ یہ سب سے بڑا الزام ہے۔ کیا وہ عمران خان کے خلاف ہے؟
شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ بریسٹر صاحب نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے فہرست دی ہے، تبدیل نہیں کر سکتا۔ فہرست میں مشال یوسفزئی کا بھی نام تھا جو علیمہ خانم کو ناپسند تھا۔ اب یہ نام ناپسند کیوں تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہیں وہ بشرا بی بی کے قریب ہے۔ اب بشرا بی بی اور علیمہ خانم کا کہا جاتا ہے کہ 36 کا آنکڑا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ بشرا بی بی کا کوئی بندہ یا بندی سینیٹر بنے۔ علیمہ خانم نے آج تک نہیں بتایا کہ 2002 میں 26 کروڑ کا گھر کیسے خریدا۔ یہ گھر کی کہانی وہ کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ علیمہ خانم نے ایک خاتون کے ساتھ پیسے اس کے ہاتھ آئے، وہ عدالتوں میں گئی۔ یہ وہ الزامات ہیں جو بریسٹر سیف کی طرف سے ایک تو سینٹ کے معاملے پہ لگائے گئے، دوسرا کیونکہ مروت صاحب نے یہ بات کی، مروت صاحب کی یہ الزامات ہیں علیمہ خانم کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں پھر، اور میں آپ کو ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں کسی پی ٹی آئی کے کیمرے کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، آفر ہم گپ شپ کر رہے تھے، نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ آفر وہ گپ شپ تھی۔ میں نے کہا جی کہ باخدا بالکل جینوئن اور الفن یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کہ خان صاحب کے لیے ریلیف کوئی کیوں نہیں بن پا رہا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی بات بننے لگتی ہے تو انہوں نے بھی نام لیا کہ جی سب سے زیادہ کام یہی خراب کرتے ہیں۔ تو یہ باخدا آپ کے ساتھ یہ بات میں شیئر کر رہا ہوں کہ جب بھی بات، انہوں نے کہا 3-4 دن پہلے بھی معاملات ٹھیک ہو گئے تھے لیکن پھر ایسی باتیں کی گئی۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون دشمن ہے عمران خان کا۔ یہ یوٹیوبرز جو باہر بیٹھے ہیں جو صرف پیسہ کما رہے ہیں خان کے نام پہ، یا یہ اپنی پارٹی کے لوگ جن کا پی ٹی آئی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، صرف وہ اس ٹکٹ پہ الیکشن لڑے اور وہ مختلف عہدوں پہ فائز ہو گئے، پارلیمنٹیرین بن گئے، سینیٹر بن گئے۔ تو کیا یہی تعلق ہے خان سے یا کوئی اور ان کا تعلق ہے؟ یہ آپ نے جواب ضرور دینا ہے۔ اور کیا واقعی علیمہ خانم اس طرح کا کردار اپنے بھائی کے خلاف ادا کر سکتی ہیں جس سے ان کے بھائی کو نقصان پہنچے؟ وہ اپنی سیاست چمکا رہی ہے، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا۔ ایسے دار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے وہاں